پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو احتجاجی مراسلات جاری۔ حکومت پاکستان کا برطانیہ کی سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا سخت نوٹس۔ احتجاجی مراسلہ برطانیہ شہر بریڈفورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج پر جاری کیا گیا۔ سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر کو اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی۔ خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا، کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ حکومت نے زور دیا کہ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ امید کرتے ہیں برطانیہ ایسے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ برٹش ہائی کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے، برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوٹرز حکومت سے آزاد کام کرتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں متعلقہ مواد برطانیہ پولیس کو فراہم کریں۔ پولیس فراہم کردہ شواہد کا جائزہ لے گی۔ مواد قانون کی خلاف ورزی کرے تو ممکنہ طور پر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔ پتہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو مین پیج ہے اس سے بھی اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ نے لباس دیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہے، سمپل کلپ کی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ کچھ اور پہلوان بھی بیٹھے ہیں جو دن رات جو ہے وہ اتنی بکواس کرتے ہیں۔ یقیناً جو دماش دیا گیا ہے اس میں ساری چیز کو کور کیا گیا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے مین پیج سے بھی بریڈفورڈ احتجاج کو ری ٹویٹ کیا گیا۔ برطانیہ سے کہا ہے کم از کم شٹ اپ کال دے۔ پی ٹی آئی کا کلچر یہ ہے کہ سب کو دھمکیاں اور گالیاں دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا امت مسلمہ کے لیے بہت اہم کردار ہے۔ ایسی شخصیت کو اس قسم کے کلپ سے ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اپوزیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں، مولانا کے مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کا خیر مقدم کریں گے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے بظاہر مذاکرات کی پیشکش قبول کی ہے۔ باضابطہ آگاہ کیا جائے گا تو اس پر وزیر اعظم اپنی پارٹی سے مشورہ اور رد عمل دیں گے۔ خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر مذاکرات کے لیے اپروچ کوئی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ ٹی ٹی اے پی میں ہمارے اتحادی اچک زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کریں۔ ختم ہوئی بات۔ اچک زئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کے ہونے یا نہ ہونے کا تو ہم ان کے ان فیصلوں کا احترام کریں گے۔ بانی نے کہہ دیا تھا ہم حکومت سے انگیج نہیں کریں گے، مذاکرات جانیں اور تحریک تحفظ پاکستان جانیں۔ حکومتی لوگوں کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے مجوزہ مذاکرات پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی کا 4 تاریخ اور باقی ٹویٹس میرے لیے فائنل ریفرنس۔ بانی نے کہہ دیا کوئی مذاکرات نہیں ہونے تو نہیں ہونے۔ بریڈفورڈ مظاہرے پر شیخ وقاص بولے، مظاہرے میں شریک خاتون کو نہیں جانتا، وہ پی ٹی آئی کی کوئی عہدیدار نہیں، پی ٹی آئی کا اس قسم کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ برطانیہ کو اس بارے میں پاکستان کا جو موقف ہے اور تشویش جو ہے اس کا اظہار کر دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ خود اس کے اگینسٹ ایکشن لے۔ برطانیہ کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، یہ صرف برطانوی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، بین الاقوامی قوانین اور یو این کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اشتعال انگیزی سیاسی اختلاف نہیں، برطانیہ کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کر دیا، چاہتے ہیں برطانیہ ایکشن لے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری کا رد عمل۔ بلال اظہر قیانی نے کہا پی ٹی آئی احتجاج کی آڑ میں اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، یہ ملک میں انتشار پھیلاتی ہے اور ریاست پر حملہ کرتی ہے۔ امید ہے برطانیہ ایکشن لے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ملک اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، منظم مہم چلائی جاتی ہے، یہ لوگ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا پاکستان میں فقید المثال استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے اماراتی صدر کا خیر مقدم کیا۔ مہمان کے اعزاز میں ایئرپورٹ پر استقبالیہ تقریب ہوئی، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مسلح افواج کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر دیا۔
فیلڈ مارشل کے سیلوٹ پر UAE صدر کے جوابی سلوٹ نے مضبوط برادرانہ رشتے کی عکاسی کی۔ اماراتی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ معاشی تعاون، توانائی، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، IT اور عوامی رابطے مضبوط بنانے پر بات ہوئی۔ دو طرفہ تجارت بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ حکومتی اعلامیے میں کہا گیا، شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے دورے سے اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی۔ ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت کابینہ اراکین موجود تھے۔ میرے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان، آپ کے دورے سے نئے سال کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان، ایکس پر پیغام لکھا، شیخ محمد بن زائد کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا۔ معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، پاکستان کو UAE کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ UAE کے صدر کا پاکستانی فضاؤں میں بھی خیر مقدم۔ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے معزز مہمان کے طیارے کو حصار مل گیا، سلامی پیش کی۔ صدر UAE کے دورے کے موقع پر اسلام آباد کی سڑکوں کو دونوں ملکوں کے پرچموں، خیر مقدمی بینرز اور تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ صدر UAE کے دورے پاکستان پر خصوصی نغمہ بھی جاری کر دیا گیا۔ نغمے میں دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ دوستی اور عوامی سطح پر محبت اور احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورے پاکستان کا خیر مقدم، کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ UAE کے قابل احترام صدر کا پہلا سرکاری دورہ باعث فخر ہے۔ لکی مروت میں فتنہ خارج کے خلاف بڑا آپریشن، پولیس نے 6 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ خارجیوں کے حملے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری شہید، 18 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 پولیس اہلکار، 5 بچے اور خاتون شامل، 6 کی حالت تشویشناک۔ آپریشن میں بنو اور لکی مروت پولیس نے حصہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لکی مروت میں فتنہ خارج کے حملے کی مذمت، کہا پولیس نے بروقت کارروائی کر کے خارج کے مذموم مزاعم ناکام بنائے۔ KP پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جرأت اور شجاعت کی تاریخ رقم کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلو میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ 5 خوارج جہنم واصل، ہلاک خوارج سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ریاست نے بلوچستان میں کبھی طاقت کے اندھادھند استعمال کی پالیسی نہیں اپنائی۔ جھوٹے بیانیے پھیلا کر نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے پیدا کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا پاکستان ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر ریاست ہے، تقسیم کا خواب دینے والے ناکام ہوں گے۔ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جائے گی۔ ملک بھر سے PP رہنما اور جیال گھڑی خدا بخش پہنچ رہی ہیں۔ میر سکھر کی قیادت میں قافلہ برسی میں شرکت کے لیے پیدل رواں دواں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی گھڑی خدا بخش پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے کہا، ہم نے میثاق جمہوریت کی بات کی، شہباز شریف نے میثاق معیشت کی بات کی، تحریک انتشار نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو خطاب نے مستقبل کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی ہوگا۔ منسٹر افریدی صاحب کو ان کی کیبنٹ نے کہا کہ پشاور گندا بہت ہے، تو چلے جو ہے وہ یورپ دیکھنے لاہور چلتے ہیں۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو روٹی شوٹی کھانے کی، ان کو تفریح کرنے کی، ویکینڈ گزارنے کی اجازت ہے، لیکن فساد کرنے کی، انتشار کرنے کی
اور بد زبانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لائٹیں شائٹیں دیکھیں لیکن پودے تباہ کریں گے وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں, اب وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے. بھگوڑے پاکستانی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. برطانیہ میں انتشار دہشت گرد کا پیغام دنیا دیا گیا جو قابل افسوس ہے. پی ٹی آئی نے انتشار پھیلانے کی سوچ میں کئی حدیں پار کی ہیں. پی پی رہنما شازیہ مری کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو, کہا پاکستان کے اداروں کو کھلم کھلا دھمکی دی گئی جس کی مذمت کرتے ہیں. قومی مذاکراتی کمیٹی کا پی ٹی آئی سے 2 ٹوک مذمت کا مطالبہ. پنجاب سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کے لیے حفاظتی بوگی کوئٹہ پہنچا دی گئی. بوگی میں خطرے سے قبل از وقت اطلاع دینے والا کمپیوٹر نظام نصب ہے. بوگی پر مشین گن بھی لگائی گئی گی. 10 مئی کو انڈیا کو شاہینوں نے شکست دی تھی. بھارتی جہازوں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملا دیا. دنیا کے اخبارات اور میگزین آج پاکستان کی عسکری قیادت اور خارجہ پالیسی کی تعریف کے قصیدے لکھ رہے ہیں. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 10 مئی کو بھارت کو دھول چٹائی. رفیل طیاروں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملا. دنیا کے اخبار اور میگزین آج بھی پاکستان کی عسکری قیادت اور خارجہ پالیسی کا برملا اعتراف کر رہے ہیں. نوجوانوں کو مسلح افواج اور فیلڈ مارشل پر فخر ہونا چاہیے. یہی نوجوان آگے چل کر پاک فوج میں اپنا مقام بنائیں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا تقریب سے خطاب, کہا آج پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے اور مودی مایوس ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا ہے. بھارت میں اقلیتوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. لاڑکانہ میں جدید 600 بیڈ کا اسپتال بیسمنٹ اور 6 منزلوں پر مشتمل ہوگا. اسپتال 2 مرحلوں میں تعمیر ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اجلاس میں گفتگو, کہا فنڈز کا مسئلہ نہیں, اسپتال 2 سال کے اندر 3 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگا. کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو مل کر سندھ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کراچی میں ڈمپر کوئی اسی طرح کی جو ہے ہیوی مشینری لوگوں کو کچل دیتی ہے, نوجوانوں کو برباد کر دیتی ہے. پورے گھرانے کے گھرانے اجڑ جاتے ہیں. گٹر میں لوگ گر رہے ہیں. سارے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر سندھ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں ڈمپر لوگوں کو کچل دیتے ہیں. گٹر میں لوگ گر رہے ہیں. لوگوں کے گھروں پر قبضے ہو رہے ہیں. موٹر سائیکلوں پر 5,000 سے 25,000 روپے تک چلان کیے جا رہے ہیں. سڑکیں اور ٹرانسپورٹ نہ دویا کون سا طریقہ ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کے سندھ میں بدترین کارکردگی. اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. کراچی سے گاڑی چھیننے کا ملزم کمبر شہداد کوٹ میں مارا گیا. ساجد چانڈیو پولیس افسر کے قتل میں بھی مطلوب تھا. ملزم اور اس کے ساتھی نے گلستان جوہر میں خود کو ABLC پولیس اہلکار ظاہر کر کے مالک کو گاڑی سمیت دفاع کیا. مالک کو اسکیم 33 میں اتار کر گاڑی لے کر فرار ہو گئے تھے. لاہور کے علاقے ستو قتلہ میں پولیس نے مشکوک گاڑی کا تعاقب کر کے خود کو حساس ادارے کا ملازم ظاہر کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. ملزم سلمان سے اسلحہ, سرکاری وائرلیس سیٹ, انٹینا, بلٹ پروف جیکٹ برآمد ہوئی. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی. میڈم نے میری بات ساری سنی ASP شہر بانو نے, اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب the patient is not satisfied. میں کہا جی ویجن 6 پیسے, اب 6 پیسے سے زیادہ آپ کیا نظر نکال سکتے ہو. اس کے بعد انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ جی ڈاکٹر صاحب یو آر فاؤنڈ گلٹی اینڈ یو ہیو ٹو پے دا منی. میں سنا نامہ بھی سائن کریں, اور سنا نامہ پہ لکھا ہوا تھا کہ جی میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور علی زین صاحب بھی ان کو پے کر. ASP شہربان نقوی نے غلط آپریشن کرنے پر پولیس اسٹیشن بلایا اور مریضہ کو رقم واپس کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. لاہور کے ڈاکٹر علی زین عابدین کا الزام, دعویٰ کیا آنکھ کا آپریشن کرانے والی مریضہ پہلے ہی 4 لاکھ روپے لے چکی تھی, جبکہ آپریشن صرف 1.5 لاکھ روپے میں کیا تھا. اس کے باوجود شہربانو نقوی نے رقم دوبارہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا. ڈاکٹر کا الزام ہے مریضہ پولیس کی زور زبردستی سے اب تک 7.5 لاکھ روپے لے چکی ہے. ASP شہربانو نے ڈاکٹر کی حراست کرنے کے الزامات کی تردید کر دی. کہا ڈاکٹر علی زین میرے دفتر ایک بار آئے تھے,
تو میں نے انہیں مریضہ سے معاملات طے کرنے کا کہا تھا۔ سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ان رویوں کی پذیرائی کریں جو کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ آئیں کانٹینٹ کریٹ کریں، مثبت کانٹینٹ کریٹ کریں۔ توڑی نو خدا دے واسطے جا جاوے تینوں دل دتا دے دتا اللہ واسطے۔ عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز کراچی آرٹس کونسل ادب کے روایتی رنگوں، کتابوں اور فکری نشستوں کی خوشبو سے مہکتا رہا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر نشست میں اسد اللہ خان، وسیم بدامی اور دیگر نے ڈیجیٹل دور اور مین سٹریم میڈیا کا تقابلی جائزہ پیش کیا۔ ٹی وی کا سفر کے عنوان سے نشست میں شوبز سٹارز نے ڈراموں اور فلموں کے ادوار پر مکالمہ کیا۔ بشرا انصاری نے اپنی گفتگو کے ساتھ نغمات سنا کر مداحوں کو محظوظ کیا اور دن کا اختتام مشاعرے پر ہوا۔ ٹرائل سیریز کے لیے قومی انڈر 19 ٹیم نے کمر کس لیا۔ افغانستان کے خلاف میچ سے پہلے کھلاڑیوں کی ٹریننگ، رارے میں کوچوں کی نگرانی میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ کپتان فرحان یوسف کہتے ہیں ایشیا کپ جیت کر ٹیم کا مورال بلند ہوا، سیریز سے ورلڈ کپ کے لیے بہترین کمبینیشن تیار کریں گے۔